لغت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں بتلایا جائے کہ فاطمہ کیا تھی. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے تو فاطمہ کا بھی کوئی جواب نہیں. کوئی مطالبہ ان کا پورا نہیں کیا شوہر نے. 1000 شکوے، 1000 طن. ہماری تو تقدیریں پھٹ گئی ہیں، نہ جانے ابا نے کہاں ہمارا بیاہ کر دیا. ایک کمی ہو گئی، 1000 شکوے، ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو وہاں زیادہ تر غریب لوگوں کو دیکھا. جنت کا مشاہدہ کیا تو زیادہ تر غریب لوگوں کو دیکھا، اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہاں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں رہے گی؟ کیا اس لیے کہ وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہے. آج ہمارے اس جلسے میں تشریف لائے ہیں. ہم بڑے ادب سے التماس کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا نصیر احمد سراجی سے، اور ان کے حضور تک پہنچ رہے ہیں اور ان سے ہم درخواست کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی اصلاحی تقریر سے سامعین کے دلوں کو باغ باغ فرمائیں. الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا الله يا الله. اللهم لك الحمد انت خالق السماوات والارض، ولك الحمد انت مالك السماوات والارض، ولك الحمد انت رب السماوات والارض، ولك الحمد انت نور السماوات والارض. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا دائما فيه. والصلاة والسلام على رسولك وحبيبك وخليلك وصفيك وروحك ونورك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأولاده وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من أبغضها فقد أبغضني، وفي رواية أخرى: من أغضبها فقد أغضبني. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برادران ملت اسلامیہ، علماء باوقار، سامعین نظام، باعفت پردہ نشین کنیزان فاطمہ، کچھ عرض معروض سے قبل آئیے حسن عقیدت کے سانچے میں ڈھل کر تمام کائنات کے آقا، تمام نبیوں کے امام، نور اول، نبی اول، خلق اول، حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود السلام پیش کر لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود السلام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حصول برکت کے لیے پورا مجمع جی لگا کر ایک بار اور ہدیہ درود السلام پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج کا یہ مقدس اجلاس
پاک شخصیتوں کے پاک ذکر کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ جب پاک لوگوں کا پاک ذکر کرنا ہے پاک مجلس میں، تو ایسے ویسے کا ذکر کر کے ہم ناپاک کیوں کریں؟ پاک ہے تو پاک رہنے دیں۔ ہمارے نقیب الاس جناب نفیس بناسی صاحب نے اشارہ کر دیا ہے کہ اصلاحی خطاب، اور اس سے پہلے مجھے عنوان بھی یہاں دیا گیا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی شخصیت پہ اور ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر، بس تھوڑی دیر، شہزادی جنت لخت جگر مصطفیٰ والدہ حسنین کریمین سیدۃ نساء العالمین کی بارگاہ میں حسن عقیدت کے کچھ گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں گے۔ وہ خیر النساء سیدہ فاطمہ، وہ خیر النساء سیدہ فاطمہ جگر گوشے سید الانبیاء، وہ خیر النساء سیدہ فاطمہ جگر گوشے سید الانبیاء، وہ ایوان علوی کا روشن چراغ، وہ حسنین کی والدہ ماجدہ، سبحان اللہ، وہ ایوان علوی کا روشن چراغ، وہ حسنین کی والدہ ماجدہ ہے مریم سے بھی اعلیٰ جن کا مقام علیہ السلام علیہ السلام، ہے مریم سے بھی اعلیٰ جن کا مقام علیہ السلام علیہ السلام۔ اور کبھی لب پہ کلمہ، کبھی ذکر حق، کبھی سامنے آیتوں کے ورق، سبحان اللہ، کبھی لب پہ کلمہ، کبھی ذکر حق، کبھی سامنے آیتوں کے ورق، کبھی اہتمام صیام و قیام، کبھی شہزادوں کو دی کا سبق، کبھی اہتمام صیام و قیام، کبھی شہزادوں کو دی کا سبق۔ گزرتی تھی یوں آپ کی صبح و شام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔ آج اسی مقدس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ اہل بیت کرام جن کو گزرے 1400 سال گزر گئے، ذکر روکنے والوں نے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس لیے کچھ ایڑی والے بھی تھے، کچھ چوٹی والے بھی تھے، سب نے زور لگایا۔ کلیجہ چبا کا زور لگانا چاہا، ذکر کو نہیں روک سکے۔ سبحان اللہ، تلواریں چمکا کر روکنا چاہا، روک نہیں سکے۔ بھالے لے کر آئے، روک نہیں سکے۔ ذکر کرنے والوں کی زبانیں لوگوں نے کاٹ لی، ذکر نہیں رکا۔ صلیب و دار سے گزار دیا، لوگوں کو ذکر نہیں رکا۔ اور رکتا کیسے؟ اللہ نے اس ذکر کو رکنے کے لیے رکھا ہی نہیں تھا، یہ ذکر تو چلنے کے لیے تھا، بڑھنے کے لیے تھا، پھلنے کے لیے تھا، پھولنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر تو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے، حدیث نے اپنے گنجینے میں محفوظ رکھا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جب قرآن ہمیشہ رہے گا تو ذکر اہل بیت ہمیشہ رہے گا، حدیث رسول ہمیشہ رہے گی تو ذکر اہل بیت ہمیشہ رہے گا۔ ارے یہ ذکر اہل بیت تو مومن کے سینے سینے میں ہے، یہ ذکر اہل بیت تو دل کی دھڑکن دھڑکن میں ہے، یہ ذکر اہل بیت تو خیال کے احساس احساس میں ہے، یہ ذکر اہل بیت تو علماء کے جملے جملے میں ہے، یہ ذکر اہل بیت تو شاعر اسلام کی فکر فکر میں ہے۔ جب تک چاند رہے گا، جب تک سورج رہے گا، جب تک ستارے رہیں گے، جب تک کائنات رہے گی، جب تک آسمان رہے گا، جب تک زمین رہے گی، جب تک گردش کائنات رہے گی، اہل بیت کا ذکر رہے گا، اہل بیت کی یاد رہے گی، اہل بیت کا خیال رہے گا، اہل بیت کا جلسہ رہے گا، اہل بیت کی مجلس رہے گی، اہل بیت کی محفل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائے گی آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا۔ سبحان اللہ، اور طرح طرح سے لوگ مٹانے کے لیے آئے، دشمن بن کر بھی آئے، دوست بن کر بھی آئے،
نماز چھوڑنے والے بھی آئے, نماز پڑھنے والے بھی آئے, کلمہ کو کاٹنے کی کوشش کرنے والے بھی آئے, کلمہ پڑھتے ہوئے بھی آئے, قرآن کو چھپانے والے بھی آئے, قرآن کو نیزے پہ بلند کرنے والے بھی آئے. سب نے ذکر اہل بیت کو روکا, لیکن جسے خدا نے بلند کیا ہے, جسے رسول نے بلند کیا ہے, جسے شریعت نے وقار بخشا ہے, جسے اسلام نے اونچا کر دیا, اس سے کون جھکا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ہمیشہ ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا, ہمیشہ ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا. کون روک سکتا ہے ذکر اہل بیت کو؟ ارے محفلوں سے روکو گے, مسجدوں سے تو نہیں روک سکتے. جب تک اہل ایمان رہیں گے مسجدیں رہیں گی, مسجدیں رہیں گی, نمازیں رہیں گی, نمازیں رہیں گی, رکوع بھی رہے گا, سجدہ بھی رہے گا, قیام بھی رہے گا, قعود بھی رہے گا, اور جب قعود رہے گا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی رہے گا. کون وعلی آل محمد کو روک سکتا ہے؟ خدا نے کہا میرے نبی پہ درود پڑھو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, حکم نازل ہو رہا ہے. خدا نے کہا میرے نبی پہ درود پڑھو, اور نبی نے کہہ دیا کہ جب مجھ پہ درود پڑھو تو میری آل پہ بھی درود پڑھو. یہ مت سمجھنا کہ میری آل کو چھوڑ کر صرف مجھ پہ درود پڑھو گے کام چل جائے گا. جب میرے اوپر درود پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ میری آل پہ درود پڑھنا ہے. امام شافعی کہتے ہیں جو نماز پڑھے مگر درود نہ پڑھے, نبی پہ درود نہ پڑھے, آل نبی پہ درود نہ پڑھے, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور ہمارے امام ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی مگر ناقص ہوگی, اور جو چیز ناقص ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہو تو نماز کو کامل کیا جائے, اور کمال کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب کمال کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر دیا جائے. سبحان اللہ. اچھا سنو, ایک آدمی قربانی کے لیے ایک بکرا لایا, اس کا کان کٹا ہوا ہے, قربانی ہو جائے گی؟ علماء کہیں گے نہیں ہوگی. پیر کٹا ہوا ہے, نہیں ہوگی. دم کٹی ہوئی ہے, نہیں ہوگی. اس کا ہونٹ ہی نکل گیا ہے, نہیں ہوگی. اس لیے کہ کامل کی بارگاہ میں کامل قربانی پیش کی جائے گی, تب کمال کا درجہ حاصل کر کے قبولیت کے درجے پر قربانی پہنچے گی. تو جس طرح قربانی ناقص اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی, اسی طرح کامل ہی نماز قبول ہوگی, ناقص نماز قبول نہیں ہوگی. اور کامل نماز اس صورت میں ہوگی کہ نبی پہ بھی درود پڑھا جائے, آل نبی پہ بھی درود پڑھا جائے. سبحان اللہ. تو نماز باقی رہے گی, مسجدیں باقی رہیں گی, نماز پڑھنے والے باقی رہیں گے, اہل اسلام باقی رہیں گے, قرآن باقی رہے گا, حدیث باقی رہے گی, شریعت باقی رہے گی, فقہ باقی رہے گی, علماء ربانیین باقی رہیں گے, اولیاء کرام باقی رہیں گے, غوث باقی رہیں گے, قطب باقی رہیں گے, ابطال باقی رہیں گے, امجاد باقی رہیں گے. اور جب تک یہ حضرات باقی رہیں گے, یا حسین یا حسین یا حسن یا حسن یا علی یا علی کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا. ذکر اہل بیت کو کوئی نہیں روک سکتا. اپنا بن کر روکنا چاہے یا غیر بن کر روکنا چاہے, کوئی نہیں روک سکتا. کبھی نہیں رکائے, ہمیشہ یہ ذکر جاری رہے گا. آج اہل بیت کے یہ دیوانے ذکر اہل بیت کرنے کے لیے اور ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے. اور میں تو کہتا ہوں نفیس صاحب اکثر کہ گر ذکر اہل بیت کی یہ محفلیں نہ ہوں, گر ذکر اہل بیت کی یہ محفلیں نہ ہو, سارا جہاں یزید کا حامی دکھائی دے. یہ ذکر اہل بیت کی محفلوں کا صدقہ ہے کہ آج ہر جگہ یزید پہ لعنت ہو رہی ہے, ہر جگہ حسین پہ صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بھی ہماری محفل کا مقصد یہی ہے کہ ذکر اہل بیت کے ذریعہ دلوں میں اجالا پیدا کر دیا جائے. ذکر اہل بیت کے ذریعہ انسان کو گنبد خضرا کی چھاؤں سے قریب کر دیا جائے. ذکر اہل بیت کے ذریعہ حریب قدس تک پہنچا دیا جائے. انسان خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے, ذکر اہل بیت کا ذریعہ خدا کے قریب کر دیا جائے. ذکر اہل بیت کا ذریعہ شریعت کا اجالا دلوں میں اتار دیا جائے. ذکر اہل بیت کے ذریعہ کعبہ شریف کے قریب کر دیا جائے. ذکر اہل بیت کے ذریعہ انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے. ذکر اہل بیت کے ذریعہ اس کی کھوئی ہوئی عزت و آبرو کو واپس لوٹا دیا جائے. ذکر اہل بیت کے ذریعہ پہچانوا دیا جائے کہ انسان کا مقام کیا ہے, انسان کی عظمت کیا ہے, انسان کی رفت کیا ہے, انسان کو اللہ نے کیسا بنایا تھا اور کیسا انسان کو رہنا چاہیے. ذکر اہل بیت کے ذریعہ انشاءاللہ ان احاطوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. آج ہاتھوں سے میرا خطاب جیسا کہ مجھے عنوان ملا ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے, اس لیے اسی سے متعلق گفتگو ہوگی. ہمارے بہت سے علماء کرام ہیں, انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو ان لوگوں کی ہوگی, اس لیے کہ متعدد پروگرام اس ماہ میں ہو چکے ہیں اور تقریباً سامعین وہی ہے, بار بار مجھ سے سنتے رہے ہیں. ان حضرات کو سننے کا موقع کم ملتا ہے, اس لیے انشاءاللہ ان لوگوں کی تفصیلی تقریر ہوگی. اشارتاً میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے گزر جاؤں گا, پھر انشاءاللہ ان لوگوں سے گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے بھی قریب ہوں گے, رسول سے بھی قریب ہوں گے, اہل بیت سے بھی قریب ہوں گے. ایک بار اور نبی اور آل نبی پہ درود و سلام پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی. طاقت نہیں,
کہ فاطمہ کے پاؤں میں لپٹی ہوئی گرد کی کما حقہ توصیف کر سکے. شاعر خیالات کے عرش پر کمندے ڈالتا ہے، مگر خانہ فاطمہ کی بلندی کا وہ عالم ہے کہ اس کے در کے ایک ذرے تک وہ احاطہ نہیں کر سکتا. مصنف بہت کچھ لکھ دیتا ہے، مگر جب حضرت فاطمہ زہرا کی منقبت کی بات آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تمام لغات کنگال نظر آتے ہیں. لغت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں بتلایا جائے کہ فاطمہ کیا تھی، فاطمہ کا مقام کیا تھا، فاطمہ کا درجہ کیا تھا. ارے بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے اور اسی کے ذریعے اپنے سلسلہ سخن کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ سمجھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے فاطمہ. سبحان اللہ. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے تو فاطمہ کا بھی کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ. جواب لایا کہاں سے جائے جس کا جواب خدا نے پیدا نہیں کیا، جس کی مثال خدا نے نہیں پیدا کی، اس کی مثال دنیا کیا پیش کرے گی. میرے نبی کے بدن کا حصہ ہے، میرے نبی کے جگر گوشہ ہے، میرے نبی کا پارے دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ کو جو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، فاطمہ کو جو ایذا پہنچائے گا وہ مجھے ایذا پہنچائے گا، فاطمہ کو جو تکلیف پہنچائے گا اس سے مجھے تکلیف ہونے والی ہے. ایسا ارتباط، ایسا تعلق خاطر دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہے. اور فضیلت دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو، ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں کہ میری شہزادی، میری بیٹی، میری لخت جگر کا مقام کیا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار، تمام عالم کی عورتوں کی سردار. یہ واقعہ وہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظاہری طریقے سے رہنے کا آخری وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائتی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ دوری پر بیٹھی ہوئی ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے کانوں میں چپکے سے کچھ کہتے ہیں. حضرت عائشہ سن نہیں پاتی مگر یہ دیکھتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رونے لگتی ہے. خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. بابا جان نے جب اپنی لخت جگر کو روتے دیکھا تو پھر دھیمے سے کچھ کہہ دیا. اب حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ کہتی ہے اے فاطمہ، اے شہزادی رسول، اے جگر گوشہ مصطفیٰ، بابا جان نے آپ سے پہلے کیا کہا تھا کہ آپ رونے لگی تھی، پھر کیا کہا کہ آپ مسکرانے لگی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کہتی ہے ابا کا راز ہے، میں ان کی حیات ظاہری میں نہیں بتلا سکتی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ایک دن اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اے لخت جگر مصطفیٰ بتلا دیجئے کہ ابا جان نے آپ سے کیا کہا تھا کہ پہلے کچھ کہا آپ رونے لگی، بعد میں کچھ کہا آپ مسکرانے لگی. حضرت فاطمہ کہتی ہے پہلی بار ابا جان نے یہ کہا تھا فاطمہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پھٹ گیا، کلیجہ چھلنی ہو گیا، میں مضطرب ہو گئی، بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے قراری کو ملادہ فرمایا تو کہا کہ فاطمہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تمہیں بنایا گیا ہے اور تمام عالم کی عورتوں کی سردار بنایا گیا ہے. یہ سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمام کائنات میں بڑی بڑی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، ولیہ خواتین موجود ہیں. ان میں حضرت مریم بھی ہیں، ان میں حضرت آسیہ بھی ہیں، ان میں حضرت خدیجہ بھی ہیں، ان میں حضرت عائشہ بھی ہیں، ان میں حضرت زینب بھی ہیں، ان میں حضرت رقیہ بھی ہیں. بعد کی خواتین میں حضرت رابعہ بحریہ جیسی زاہدہ عابدہ بھی ہیں. مگر اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جسے سب سے بلند بنایا ہے وہ ہے فاطمہ زہرا. اللہ تعالیٰ نے جسے سب سے افضل بنایا ہے وہ ہے فاطمہ زہرا. اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین عالم کا جسے سردار بنایا ہے وہ ہے فاطمہ زہرا. اللہ تعالیٰ نے تمام جنتی خواتین کا جسے سردار بنایا ہے وہ ہے فاطمہ زہرا. اور یہ دیکھتے چلو امتیاز فاطمہ زہرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے اجرا کے لیے جس کا انتخاب فرمایا ہے وہ ہے فاطمہ زہرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے انسان کی نسل چلتی ہے تو اس کی نرینہ اولاد سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی.
नस्ल सिलसिला नसब चलता है तो हमेशा बेटे से चलता है, बेटी से नहीं चलता। मगर सबसे ज्यादा एतबार किसके नस्ल पर है, किसके नसब पर, किसकी नस्ल पर? तो क़यामत के दिन बुलाया जाएगा जब इंसानों को, तो बाप का नाम नहीं पुकारा जाएगा वल्दियत में, बल्कि माँ का नाम पुकारा जाएगा। वो सत्तारुल जुनूब है ना, गफार है, सत्तार है, पर्दा पोश है, बख्शने वाला है, अफू है, करीम है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे क़यामत के दिन कि दुनिया कहेगी ये फुला का बेटा है, खुदा जानता है कि नहीं फुला का बेटा है, तो पर्दा डाल दिया जाएगा। इसलिए कि वल्दियत बाप की तो बदल सकती है, माँ की नहीं बदल सकती। माँ की तरफ से वल्दियत का सिलसिला बदल नहीं सकता, जाहिर सी बात है। माँ तो यकीनी है, बाप के बारे में कभी गड़बड़ी हो भी सकती है। तो अल्लाह ताला पर्दा डालने वाला है, इसलिए मैदाने महशर में इंसान को पुकारा जाएगा तो फुला वल्द फुला की जगह बाप का नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि माँ का नाम लिया जाएगा। मगर वो तो मैदान महशर का मामला था। अल्लाह ताला इतना फजलो करम फरमाने वाला है और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यारे हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी साहबजादी है कि मैदान महशर में जो कुछ होने वाला है कि वल्दियत बाप की तरफ से नहीं बल्कि माँ की तरफ मंसूब की जाएगी। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के लिए उनकी साहबजादी को मुंतखब फरमाया है। चूँकि के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नूरानी जो चला है वो फातिमा ज़हरा से चला है। सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा मुंतखब फरमाई गई है, हुजूर का सिलसिला उन्हीं से चला है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला बाकी रहेगा। क़यामत तक ये सिलसिला बाकी रहने वाला है, कोई सिलसिले को मुटा नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद वादा फरमाया है, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेला शुबा हमने आपको कौसर दिया है, ज़ुर्रियत कसीरा दी है, औलाद कसीर अता की। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लख्ते जिगर, फज़ाइल, महामिद, महासिन, बुलंदी दर्जात, रिफत मकाम का ऐसा शाखा थी कि कायनात में इसकी नज़ीर नहीं मिलेगी। हज़रत मरियम अपनी जगह, हज़रत आसिया अपनी जगह, हज़रत खदीजा अपनी जगह, मगर सबकी कोई सरदार है तो वो हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा हज़रत फातिमा ज़हरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत फरमाई है। सने 92 में आपकी विलायत बासआदत हुई। बाप को देखो, तमाम अंबिया और मुरसलीन के इमाम, तमाम कायनात के सबसे अजीम इंसान, फरिश्ते जिसके सामने अदब के साथ आए, जिब्रील जिसका एहतराम करें, मलाइका मुक़द्दसा जिसके ऊपर सलातो सलाम के नजराने पेश करें, वो ऐसा बाप और माँ खदीजतुल कुबरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले तस्दीक़ नबुव्वत करने वाली खातून हज़रत खदीजा, जिन्हें आदे जाहिलियत में भी ताहिरा कहा जाता था, यानी पाक बाज। ऐसी पाक बाज के मुसलमानों ही ने क्या, काफिरों ने भी पाक बाज कहा। बड़ी पाक, अदा अदा से पाक, वस्फ के एतबार से पाक, तीनत के एतबार से पाक, खमीर के एतबार से पाक, आदात अतवार के लिहाज से पाक, हर एतबार से पाक है हज़रत फातिमा ज़हरा। और ऐसी पाक है, ऐसी पाक, इनकी पाकीज़गी में कुरान की आयत उतरी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बिला शुबा अल्लाह तो बस ये चाहता है या अहले बैत कि तुमसे गुनाहों की पलीदियों को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ कर दे। ऐसा पाक के पाकीज़गी निछावर हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पाक किया है, रसूल ने पाक बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में खेली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात से नवाजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ाया और कुरान की तफसीर बना दिया हज़रत फातिमा ज़हरा को कि जब इन्हें देखने वाली ख़वातीन ने देखा तो मालूम हुआ कि वो खामोश कुरान है, ये चलता फिरता बोलता हुआ कुरान। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मौके पर फरमाती है कि फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे थी, चाल ढाल में, रफ्तार गुफ्तार में, उठने बैठने के अंदाज में, शक्ल सूरत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे मुशाबे थी।
اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک روایت میں کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ان کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا تھی. انداز گفتگو کا دیکھو تو معلوم ہوا کہ رسول بول رہے ہیں, چلنے کا انداز دیکھو تو معلوم ہوا کہ رسول چل رہے ہیں, لیٹنے کا انداز دیکھو تو لگے کہ رسول لیٹے ہوئے ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, مورا, شکل و شباہت یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ان کے اندر رفوس کر گئی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خمیر مصطفی سے یہ پیدا ہوئی, نور محمدی کی امانت دار بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے اندر رکھ دیا. ایسی برگزیدہ خاتون تاریخ انسانی میں کوئی دوسری آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک ایک ادا تمام خواتین اسلام کے لیے قابل تقلید نمونہ, جن کی سیرت پہ عمل کر لیا جائے تو یقیناً آج ہماری مائیں بہنیں اللہ کی ولیہ بن جائیں, اللہ کی مقبول بندی بن جائے. عبادت کا انداز, ریاضت کا طریقہ, بچوں کی تربیت کا انداز, شوہر کے ساتھ رہنے کا انداز, والد گرامی سے استفادے کا انداز, والدہ متحرہ سے تربیت حاصل کرنے کا انداز, پردے کا انداز, گفتگو کا طریقہ, ایک ایک ادا ایسی ہے کہ تمام خواتین عالم کے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین اسوہ ہے, قابل تقلید نمونہ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انہیں تعلیم دی اس کے سانچے میں ڈھل گئی فاطمہ زہرا. ابھی ننھی سی عمر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. ایک روز سین حرم میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. کچھ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, ابو سفیان بھی ہے, عقبہ ابن معیط بھی ہے, دوسرے لوگ بھی. شریروں نے کہا دیکھو محمد نماز پڑھ رہے, کوئی شخص اونٹ کو اوڑھ لائے اور محمد کے اوپر ڈال دے. عقبہ ابن معیط لعنت اللہ علیہ آگے بڑھتا ہے, کہا کہ میں جاتا ہوں. گیا, اونٹ کی اوڑھ لائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پہ ڈال دی. وہ مقدس شخصیت جس کی پاکی کی قسم فرشتے کھائیں, اس کے بدن اقدس اونٹ کی غلاظت بھری کوٹ ڈال دی جاتی. کہنے والوں نے حضرت بی بی فاطمہ سے کہا, گھر سے نکلی روتی بلکتی آئیں, ابا کے پاس پہنچی, اوچھ کو دور کیا, دھویا بدن اقدس, اور پھر اس کے بعد بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. یہ فاطمہ کی زبان تھی, یہ جگر گوشہ مصطفیٰ کی بددعا تھی, رائے گا جانے والی نہیں تھی. ادھر زبان مبارک سے بددعا کو حروف نکلتے ہیں, اسے عرش عدم کے سینے میں اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے. عقبہ ابن معیط کے لیے شہزادی مصطفیٰ نے بددعا کی تھی, وہ حالت کفر میں مرا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, ایک اور موقع آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے, کافروں نے گھر کا کوڑا لا کے ڈال دیا. حضرت فاطمہ زہرا کو معلوم ہوا, دوڑی ہوئی آئی, کوڑے کو گرایا اور ہاتھ اٹھا کر بددعا کرنا چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, فاطمہ بددعا مت کرنا, میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں, رحمت للعالمین کی تم لختے جگر ہو, تمہارے اندر بھی رحمت و رحمت کا سوا ہونا چاہیے. ارے مجھے دیکھو, میں تو وہ ہوں جنہوں نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے بددعا نہیں کی. پھر اس کے بعد سے تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہی تکلیف کے دور سے حضرت بی بی فاطمہ گزری, کیسا کیسا ستایا گیا, بابا جان کو بھی ستایا گیا, لیکن کبھی بددعا کے حروف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے لبوں پر نہیں آئے. غزوہ احد ہوا, جس کے بارے میں ابھی بیان کیا گیا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے والے نے چبایا, ہندا نے مسلا کیا, کان کاٹا, ناک کاٹ لی, منہ کھول کر زبان تراش لی, ہاتھ کاٹا, پاؤں کاٹا, جتنا ظلم کر سکتی تھی ظلم کر سکتی تھی ظلم کر سکتی تھی سب کر ڈالا. اور اتنے پہ بس نہیں کیا, سینے مبارک کو چاک کیا, جگر مقدس نکالا, اسے لے کر چبانا چاہتی تھی, نہیں چبا سکی, اگل دیا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا گیا غزوہ احد میں. احد کی کڑی رخسار نبوت پہ چپ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کو خبر ہوئی, حضرت فاطمہ بابا جان کے قریب آئی, زخم دھولا, چٹائی جلائی اور اس کی راکھ زخم میں پھنس دی. خون نکلنا بند ہو گیا, مگر فاطمہ زہرا نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ بابا جان نے ایک بار منع کر دیا تھا. ایسی تربیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو جو تعلیم دی ہے, ذرا بھی بال برابر زندگی کے ایک لمحے میں بھی نراف نہیں ہوا. قرآن حدیث کے سانچے میں ڈھلی ہوئی سیرت فاطمہ, قرآن کی تفسیر, حدیث کی تشریح سیرت فاطمہ, شریعت کا جوہر سیرت فاطمہ, رسول اللہ کے اخلاق عالیہ کا آئینہ سیرت فاطمہ. اس آئینے میں دیکھو تو معلوم ہو کہ گویا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ رہا. سبحان اللہ. قرآن کی آیتوں نے کہا کہ پردہ کیا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کیا جائے, تو خدا کی قسم جیسا پردہ کر دیا فاطمہ زہرا نے کی مثال نہیں ملے گی. آج تک کی خواتین اسلام جو باحیا خواتین اسلام ہیں, ناز کرے حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پر, اور احسان مانے ان کا کہ یہی نہیں کہ زندگی میں پردے کا اصول دیا ہے, مرنے کے بعد بھی پردے کا اصول دے گئی ہے, اور ایسا اصول دے گئی ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی وہ اصول زندہ رہے گا. حضرت فاطمہ زہرا کا آخری وقت ہے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود ہیں. انہیں کچھ وصیتیں فرماتی ہیں اور کہتی ہیں, اسماء میرا تو آخری وقت آنے والا ہے, لگتا ہے کہ فرشتہ اجل قریبی آنے والا ہے میرے پاس. عام طور سے خواتین کا جو جنازہ لے جایا جاتا ہے تو مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا. چارپائی پہ انہیں ڈال دیا جاتا ہے, لے جایا جاتا ہے. غیر محرم لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے کفن پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے. ایسا میں نہیں چاہتی. کوئی ایسی ترکیب کیا ذہن میں آ رہی ہے جس کے ذریعہ میرا کفن بھی پردے میں آ جائے؟ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں, ہاں یہ شہزادی مصطفیٰ, ہاں یہ لخت جگر مصطفیٰ, ایک ترکیب ہے. میں ملک حبشہ گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں خواتین کا جنازہ اس طرح لے جایا جاتا ہے, اور انہوں نے چند کھجور کی ٹہنیاں منگائی اور چارپائی کے چاروں کونے پہ ڈال دیا. کھجور کی ٹہنیوں کی وجہ سے کچھ اونچا حصہ ہو گیا, اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. حضرت فاطمہ نے کہا, دیکھا تو کہا کہ ہاں میں وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح نکالا جائے. چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کا جنازہ اسی طریقے سے لے جایا گیا کہ چارپائی کے اوپر پردے کا اہتمام کر دیا گیا. اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی سنت کا یہ فیض ہے کہ آج بھی کسی خاتون اسلام کا جنازہ نکلتا ہے تو اسی پردے کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن اے عزیزان فاطمہ, اے میری ماں اور بہنوں, اے باعزت خواتین اسلام, یہ مت سمجھو کہ یہ پردہ صرف حیات کے بعد ہی کا معاملہ ہے کہ حیات کے بعد ہی فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کیا جائے. ارے پہلے حیات میں تو سیرت فاطمہ زہرا پر عمل کر دو. دیکھو کہ حیات میں کیسا پردہ رہا کرتا تھا حضرت بی بی فاطمہ کا. حضرت بی بی فاطمہ کا پردہ ایسا تھا کہ کسی غیر محرم کی کبھی نگاہ ان کے اوپر پڑی ہی نہیں, نہ کسی نے ان کا پیر دیکھا ہے, نہ ہاتھ دیکھا ہے, نہ چہرہ دیکھا ہے. ایسا التزام, ایسا التزام, ایسا التزام کہ خدا کی قسم کوئی نظیر نہیں. غربت کا یہ عالم کہ چادر فاطمہ پہ کبھی کبھی 20 پیوندے لگے, مگر وہ پردہ رکھا نہیں. ہٹ گئی چادر, پیوندے لگا, پھر پٹ گئی, پھر پیوندے لگا, پھر پٹ گئی, پھر پیوندے لگا. اور ایسا کہ سر سے لے کر پیر تک چادر میں لپٹی ہوتی تھی. ہمارے گھر کی خواتین کی طرح نہیں, دوپٹہ آ گیا اور وہ مفلر بنا لیا جاتا ہے یوں. اس کا نام پردہ نہیں ہے, ہنسنے کا مقام نہیں ہے, رونے کا معاملہ ہے. یہ ہماری اور آپ کی کوتاہیاں ہو رہی ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین انگریزی عورتوں کی طرح ہو جا رہی ہے اور ہم مسکرا کر رہ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب. ہاں نہیں, سوچنے کا مقام ہے. حضرت بی بی فاطمہ نے کیسا پردہ دیا تھا, کئی پیوندے لگے تھے مگر اوڑھنی دوپٹہ انہوں نے چھوڑا نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے پاس آئے, اور معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا کے پاس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی, اور جب اللہ کے نبی بیٹھ جاتے تھے تب حضرت فاطمہ بیٹھتی تھی. اور حضور کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بی بی فاطمہ حضور کے پاس جاتی تھی تو حضور بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور پہلے فاطمہ کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے تب بیٹھا کرتے تھے. ہمارے آقا نے تو فرمایا ہے نا, متعدد حدیثیں ہیں, کسی امیر کے لیے کھڑے مت ہونا,
کسی دنیا دار کے لیے کھڑے مت ہونا, کسی صاحب ریاست کے لیے کھڑے مت ہونا. جس نبی نے دوسروں کو کھڑے ہونے سے منع کیا ہے وہی نبی اپنے لخت جگر کے لیے خود کھڑے ہو رہے ہیں. مزاج دے رہے ہیں کہ دنیا داروں کے لیے کھڑے مت ہونا, مگر یہ میری لخت جگر ہے, یہ سراپا دین ہے, سراپا اسلام ہے, تصویر قرآن ہے, حدیث مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان. حضرت فاطمہ زہرا کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سر تو ڈھکا ہے, پورا بدن ڈھکا ہے, لیکن پائے مبارک سے کچھ اوپر چادر. حضور نے فرمایا بی بی فاطمہ لخت جگر میری بیٹی کیا معاملہ؟ کہا کہ یہ اللہ کے نبی اس چادر کے علاوہ کوئی دوسری چادر نہیں, اس چادر کے علاوہ کوئی چادر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے مبارک ذرا کھلا ہوا دیکھا, لباس ہے صرف چادر ذرا چھوٹی ہے, تو کہا کہ فاطمہ یہ کیا معاملہ؟ آج ہمارے گھروں کا کیا عالم ہو گیا ہے. ہمارے گھروں کی خواتین دوپٹہ کو رفلر کی طرح کاندھے پہ لگا کے گھوم بھی رہی ہیں, چھتوں پر نظر آ جائے, کھڑکیوں پہ نظر آ جائے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, شوہر بھی دیکھ رہا ہے, بھائی بھی دیکھ رہا ہے, کوئی تعلیم و تلقین کرنے والا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو دیکھتی ہیں وہی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اپنے معاشرے کو دیکھا تو بے پردگی پائی, ٹی وی میں دیکھا تو بے پردگی پائی, سنیما میں دیکھا بے پردگی پائی. کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی بجھانے والا نہیں, کوئی تعلیم دینے والا نہیں, کوئی تربیت دینے والا نہیں, کوئی اسلام کی راہ بتلانے والا نہیں, کوئی پردہ فاطمہ کی تلقین کرنے والا نہیں. ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. خواتین بگڑ گئی ہیں, بزرگ بگڑ گئے ہیں, جوان بگڑ رہے ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں, لیکن ہمارے بدن پہ جو نہیں رہتی کہ یا اللہ کی عالم ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم مارے جا رہے ہیں, ہم کاٹے جا رہے ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ بے قابو کی جا رہی ہیں, ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ہمارے کاروبار پہ قدغن لگائی جا رہی ہے, ہمارے کارخانوں میں آگ لگائی جا رہی ہے. ہاں بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مگر یہ بھی کبھی سوچو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم لوگ دین اور شریعت کی راہ چھوڑ لو گے تو تمہارے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے, اور ایسا تمہیں پیٹ ڈالیں گے, ایسا پیٹ ڈالیں گے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. آج مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے دعا کرنا ہے, چلیے استغفار پڑھ لیا, آیت کریمہ پڑھ لی, درود شریف پڑھ لیا, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی, یا اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھ, ان کی تجارت کو محفوظ رکھ, ان کے کاروبار کو محفوظ رکھ, مرد و عورتوں کو محفوظ رکھ. ہم دعا کرتے ہیں مگر کچھ دعا کی سنوائی نہیں ہوتی, اس لیے کہ دعا ہی کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے. ہمارا عالم, ہمارا عمل اسلام سے دور, ہماری زندگی اسلام سے بیگانہ. اہل بیت اہل بیت اہل بیت کا نعرہ ہم لگاتے ہیں, یا حسین یا حسین یا حسین کا نعرہ ہم لگاتے ہیں, فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کا نعرہ ہم لگاتے ہیں, حسن حسن علی علی کا نعرہ ہم لگاتے ہیں, یا رسول اللہ کے نعرے ہم لگاتے ہیں, مگر دیکھو تو ہماری زندگی کتنا میل کھاتی ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. مگر ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنی دور نظر آ رہی ہے, اہل بیت کرام کی سیرت سے کتنی دور نظر آ رہی ہے. ارے خواتین اسلام اگر اپنے لیے بہترین نمونہ چاہتے ہیں تو بی بی فاطمہ کی سیرت کو دیکھیں اور پڑھیں اور سنیں اور عمل کریں, زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا. ان کے بدن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ گنڈا گرد نہیں ہوگی, ہیروئن باز نہیں ہوگی, چور اور ڈکیت نہیں ہوگی, زناکار نہیں ہوگی, بلکہ بی بی فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرنے والی خاتون کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ وقت کا ولی ہوگا, قطب ہوگا, غوث ہوگا. سبحان اللہ. تربیت کیسے کرتی تھی بی بی فاطمہ, نماز کیسے پڑھتی تھی بی بی فاطمہ, عبادت کیسے کرتی تھی بی بی فاطمہ, تلاوت کیسے کرتی تھی بی بی فاطمہ, شوہر کے حکم پر عمل کرتی تھی کیسی بی بی فاطمہ. ہم دیکھیں سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ کو ایک کامل خاتون بنایا ہے, کامل خاتون, کہیں کوئی نقص نہیں, کہیں کوئی عیب نہیں, پاک مطہر, ہر اعتبار سے کامل. اگر بچے ہو ماں کی گوشت میں تربیت پا رہی ہو تو دیکھو کہ خدیجہ کی گود میں تربیت پانے والی کا مزاج کیسا تھا. اگر باپ کے ذریعے تربیت ہو تو دیکھو کہ محمد رسول اللہ سے تربیت حاصل کرنے والی فاطمہ کا مزاج کیسا تھا. اگر شادی کے بعد کی زندگی گزار رہی ہو تو دیکھو کہ خان وادے بوتراب میں حضرت فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری. اگر بچوں کی ماں ہو تو دیکھو کہ حسنین کریمین کی والدہ کا طریقہ کیا تھا. اگر سخاوت کا دریا بہانا چاہتی ہو تو دیکھو کہ فاطمہ کے سخاوت کا طریقہ کیا تھا. اگر اللہ کے سامنے عبادت کرنا چاہتی ہو تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے عبادت کیسے کی.
حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کیسے خانوادہ علی میں رہتی تھی، خانہ علی میں کیسے زندگی گزارتی تھی. اللہ اکبر. آج تو ہمارے گھروں کا یہ مزاج ہے، ذرا سی کمی آ گئی کسی ڈیمانڈ میں، کوئی مطالبہ ان کا پورا نہیں کیا شوہر نے، 1000 شکوے، 1000 طنز. ہماری تو تقدیریں پھٹ گئی ہیں. نہ جانے ابا نے کہاں ہمارا بیاہ کر دیا. جب سے بیوہ ہوا ہے کب وہ ہمیں سکھ چین ملوے نہیں کیا ہے. ایک کمی ہو گئی 1000 شکوے، ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو وہاں زیادہ تر غریب لوگوں کو دیکھا. جنت کا مشاہدہ کیا تو زیادہ تر غریب لوگوں کو دیکھا، اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہاں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں رہے گی؟ کیا اس لیے کہ وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ شوہر کی ناشکری کیا کرتی. شوہر کی ناشکری کیا کرتی. شوہر کتنی محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے بیوی کے لیے، ان کی آسائش کے لیے، ان کے آرام کے لیے، مگر ذرا سی تکلیف پہنچ گئی، مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو 1000 تانے، 1000 شکوے. آؤ دیکھو کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کا جب نکاح کیا ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن طالب علیہ السلام سے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم راضی نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ میں نے تمہارا نکاح اس ذات سے کیا ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے. اولہم سلما کہا ہے حضور. سبحان اللہ. سارا مسئلہ خود حل ہو جاتا ہے. ہم کہیں، آپ کہیں، عالم کہے، امام کہے، محدث کہے، فقیہ کہے، مفسر کہے، کوئی بھی کہے، وہ الگ بات ہے. اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ الگ بات. فرمائے اولہ اسلام، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے اس سے میں نے نکاح کیا ہے. جو علم کے اعتبار سے سب سے بالا ہے اس سے تمہارا نکاح کیا ہے. جو علم کے اعتبار سے سب سے افضل ہے اس سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضرت مولا کائنات کے گھر کی کائنات کیا تھی؟ کئی دن فاقے پہ فاقے ہو جایا کرتے تھے، مگر حضرت فاطمہ زہرا نے کبھی شکوہ نہیں کیا. لباس پوری حیات 2 جوڑے سے زیادہ کبھی نہیں ہوا فاطمہ زہرا کے پاس. میں نے ابھی کہا تھا 20 پیوند چادریں مطہر پر ہو جایا کرتے تھے، مگر جسے اللہ نے چادریں تطہیر عطا کی تھی، دنیا کی چادروں کا شکوہ وہ کیا کرتے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے کبھی حضرت مولا علی سے شکوہ نہیں کیا کہ آپ کے یہاں پریشانی. بس شوہر جس حال میں ہے اسی حال میں وہ. اس کے بعد بھی عالم یہ ہے کہ فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، مگر کوئی سائل اگر دروازے پہ دستک دیتا تو اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر فاطمہ زہرا اس غریب کو دے دیتی، مسکین کو کھلا جاتی. پھر اللہ کے نام پہ وہ فاقے پہ فاقے کا دور شروع ہو جایا کرتا. ایک بار کا واقعہ ہے، حسنین کریمین بیمار ہوئے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے سے گزر رہے تھے. حضرت امام حسن علیہ السلام کے رونے کی آواز گوش مصطفیٰ میں پہنچی. حضور بے قرار ہو گئے. میرا حسن رو رہا، میرا لخت جگر رو رہا، میرا روح درد رو رہا، جس کی محبت کو میں نے اسلام کی بنیاد کہا ہے وہ رو رہا. تڑپ اٹھے مصطفیٰ، نہ جانے کہاں جا رہے تھے، اب ارادہ بدل گیا. حجرہ فاطمہ کا رخ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مولا کائنات ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حسن مجتبی ہیں، حسین اعظم ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کائنات کی ساری برکتیں آج حجرہ فاطمہ میں اتر گئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلام کیا، جواب ملا. فاطمہ میرا لاڈلا کیوں رو رہا تھا؟ حسن کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پہنچی. حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں لخت جگر بیمار ہو گئے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما لیتے ہیں ان کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نظر مان لو، منت مان لو. حضرت بی بی فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں نظر مانتی ہیں، یا اللہ میرے حسنین شفا یاب ہو گئے تو میں تیری بارگاہ میں 3 روزوں کی نظر پیش کروں گی. اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، نظر کا مزاج بھی دے دیا اور نظر کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ نظر کیسے ہماری خواتین کو ماننا چاہیے.
آج ہماری خواتین کیسے کیسے نظر مانیں گی؟ یا اللہ یہ کام ہو جائے نا تو ہم کھڑے پھر کر روزہ نہیں با، کھڑے پھر کر روزہ. میں نے پوچھا ہے کرنے یہ کھڑے پھر کر روزہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ کھڑے پھر کر روزہ یہ ہوتا ہے کہ جب بات پوری ہو جاتی ہے نا تو سحری وری کھا لی اور دن بھر افطار کے وقت تک وہ عورت بیٹھے گی ہی نہیں، یہاں تک میں کے بھی جائے تو کھڑے ہی کھڑے. ہم کھڑے پھر کر روزہ ہے. ہم تاجو بانوں کی کہانی سنوا، ہم 11 بیوی کہانی سنوا. حضرت بی بی فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، یہ عابدہ زاہدہ ولیہ خواتین کیسے نظر مانتی تھی. یا اللہ میرا یہ کام پورا کر دے، میں تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں گی. یا اللہ میرا کام یہ پورا کر دے، میں نماز پڑھوں گی. یا اللہ میرا یہ کام پورا کر دے، میں روزہ رکھوں گی. یا اللہ میرا کام یہ پورا کر دے، میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی. یا اللہ یہ کام پورا کر دے، میں تیری بارگاہ میں خیرات کروں گی. یہ منت کا طریقہ ہے، یہ نظر ماننے کا طریقہ. کھڑے پیر اور اٹھے پیر اور بیٹھے پیر کا طریقہ یہ سب غلط ہے. ہماری خواتین کو ان خلافات سے دور ہو جانا چاہیے. حضرت بی بی فاطمہ روزہ رکھنا شروع کرتی ہے. مولا کائنات کو معلوم گا وہ بھی روزے سے، چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی حسنین کریمین، مگر یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون دوڑ رہا تھا، جو خمیرے نور میں ڈھالے گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینت کے امین بنائے گئے، جو آئینے خلق مصطفیٰ تھے، جو سیرت مرتضیٰ کے پیکر تھے. جب دیکھا کہ والدین کریمین نے روزہ رکھا ہے تو وہ بھی روزے کی نیت کر لیتے ہیں. گھر میں روزہ رکھے گا. دیکھیں کہ والدین ٹی وی دیکھا کرتے ہیں، بچہ ٹی وی میں منہمک نظر آئے گا. دیکھیں کہ والدین کو سنیما کا شوق ہے، بچہ بھی سنیما دیکھے گا. والدین سکھائیں گے جھوٹ بولنا، بچہ جھوٹ بولے گا. چھوٹا رہے گا دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولے گا، اور بڑا ہوگا تو آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا. باپ تعلیم دے گا، جاؤ فلاں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، جاؤ فلاں کو مارا تو یہ مت سوچو کہ فلاں ہی کو مارے گا. موقع پڑے گا خود باپ کے اوپر ہاتھ چھوڑ بیٹھے گا، ماں کو بھی گھر سے نکال دے گا. پھر بعد میں سر پٹنا پڑے گا. لڑکوا ہمارا کہنا نہیں مانے تھے، لڑکوا ارے بڑا نیڈر ہو گیا ہے، ہمیں گریاوے تھے، گھر سے نکالے تھے، کھانا بند کر دیے تھے، کہنا ہی نہیں مانے تھے. کچھ کہی تھے تو گھروا سے بھاگ جاتے. ارے تربیت ہم نے ویسی نہیں دی ہے، تعلیم ہی ہم نے ویسی نہیں دی ہے، ویسا مزاج ہی ہم نے نہیں پیدا کیا ہے. ہم نے غلط چیزیں سکھائی ہیں، غلط معیار ان کے سامنے پیش کیا ہے، غلط تقلیدی نمونہ ان کے سامنے پیش کیا ہے. بچپن میں جو نقش انسان کے ذہن پہ بیٹھا دیا جاتا ہے وہ نقش ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پتھر پر کوئی چیز تحریر کر دی جائے کہ زمانے کی گرد اسے مٹا نہیں پاتی. اسی طرح بچپن میں جو چیز سکھا دی جاتی ہے انسان کے ذہن پہ منقوش ہو جایا کرتی. تو جب حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا، حضرت مولا کائنات کو، حسنین کریمین کو دیکھا کہ والدین کریمین روزے سے ہے تو خود بھی روزہ رکھ لیا، گھر کی لوڈی نے بھی روزہ رکھ لیا. حضرت مولا کائنات شام کا جب وقت ہوا ہے، ایک جگہ سے جا کر تھوڑا سا جو قرض لاتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ کے سامنے پیش کیا. بی بی فاطمہ نے چکی میں جو کو ڈالا، چکی ہاتھ سے چلا رہی ہے، زبان پہ قرآن کی آیتیں ہیں، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، زبان پہ سبحان اللہ ہے، زبان پہ اللہ اکبر ہے. یہ کھانا جو تیار ہو رہا ہے اس میں قرآن کا نور بھی ہے، اس میں حدیث کا نور بھی ہے، اس میں ذکر کا بھی نور ہے، شریعت کا بھی نور ہے، اللہ کا فیضان بھی ہے، کائنات کی برکتیں بھی ہیں، سب اس کھانے میں تیار ہو گئی ہیں. جب جو بسکٹ تیار ہو گیا، حضرت بی بی فاطمہ نے تھوڑا سا آٹا گوندھا، اس سے چند روٹیاں تیار ہوئی. افطار کا وقت ہے، اذان ہونے والی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. ابھی سب کے سامنے صرف روٹی ہے، نہ سالن نہ کوئی دوسرا کھانا، صرف روٹی رکھ دی گئی ہے، اسی سے افطار کرنا ہے. ابھی افطار کا وقت ہونے والا ہے. ایک سائل آتا ہے، ایک مسکین آتا ہے، دروازے پہ آ کے آواز دیتا ہے، اے اہل بیت مصطفیٰ، میں کئی وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. حضرت بی بی فاطمہ کے کان میں آواز آئی، حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے سامنے کی روٹی دے دی، حضرت مولائے کائنات نے اپنے سامنے کی روٹی رکھ دی، حضرت امام حسن نے اپنے سامنے کی روٹی دے دی، حضرت امام حسین نے اپنے سامنے کی روٹی دے دی. اور جب دیکھا کہ گھر کے مالک روٹی دے رہی ہے تو گھر کی کنیز اور تمام کائنات کی خواتین کی ملکہ حضرت فضہ نے بھی اپنے سامنے کی روٹی دے دی اور صرف پانی کے چند گھونٹ پی کر افطار کر لیا. سبحان اللہ، کچھ نہیں سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ. گھر میں کچھ نہیں ہے. دوسرا دن ہوا، 3 دن کے روزے کی محنت مانی تھی. دوسرا دن ہوا، سحری کا وقت ہو رہا ہے، کچھ نہیں، چند گھونٹ پانی پیا، روزے کی نیت کر لی. حضرت مولا بھی روزے سے، شہزادی رسول بھی روزے سے، حسنین کریمین بھی روزے سے.
حضرت فضا بھی روزے سے. دوسرا دن ہوا پھر مولا کائنات وہی جو لاتے ہیں, چند مٹھی بھر جو. حضرت بی بی فاطمہ اپنے ہاتھ سے جو پیستی ہیں, پیسا ہوا آٹا نہیں ملتا تھا, اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے, لیکن اسی انداز سے فاطمہ چکی پیستی جا رہی ہے, جنت کی حوریں مشاہدہ کر رہی ہیں. فاطمہ چکی پیستی جا رہی ہے, خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں. فاطمہ چکی پیستی جا رہی ہے, ملائکہ حیرت سے دیکھ رہی ہیں اور سلام کی نظر پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. فاطمہ چکی پیستی چلی جا رہی ہے, تمام خواتین عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ بنتی چلی جا رہی ہیں. وقت ہو گیا, حضرت بی بی فاطمہ نے آٹا گودا, پھر 4 روٹیاں تیار کر دی گئی ہیں. اب افطار کا وقت ہونے والا ہے. ایک یتیم آتا ہے, دروازے پر آواز دیتا ہے, اے اہل بیت مصطفیٰ, میں یتیم ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دو. حضرت فاطمہ نے اپنے سامنے کی روٹی پیش کر دی, مولا کائنات نے اپنے سامنے کی روٹی پیش کر دی, حسنین کریمین نے اپنے سامنے کی روٹی پیش کر دی, حضرت فضا نے اپنے سامنے کی روٹی پیش کر دی. اب دوسرے دن بھی افطار ہو رہا ہے تو صرف پانی کی چند گھونٹ کر افطار. تیسرا دن آیا, سحری بھی افطار سے ہو, افطار سحری بھی پانی سے, افطار بھی پانی سے. تیسرا دن آیا, پھر سحری پانی سے. حضرت فاطمہ, حضرت مولا کائنات, حسنین کریمین, حضرت فضا, 5 حضرات نے صرف پانی پی کر سحری کھا لی, روزے کی نیت ہو گئی. اب تیسرا دن ہو رہا ہے, افطار کا وقت ہونے والا ہے, پھر وہی جو کا مسئلہ. آٹا پیس دیا گیا, آٹا گوندھ دیا گیا, 5 روٹیاں پکا دی گئی, سب کے سامنے رکھ دی گئی. اب آفتاب افق مغرب میں غروب ہونے والا ہے کہ ایک قیدی آتا ہے. قیدی سمجھ رہے ہیں؟ قیدی وہ کافر جو کہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے آیا تھا, ساتھی نہیں ہے, اہل بیت کا جانثار نہیں ہے, گردن کاٹنے کے لیے آیا تھا, گردن کاٹنے کے لیے, اسلام کا نشان مٹانے کے لیے آیا تھا, کافروں کے ساتھ آیا تھا تلوار لے کر. مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا, کافر شکست سے کھا گئے, کچھ مارے گئے, کچھ بھاگ گئے, کچھ قیدی بنا لیے گئے. انہی میں قیدیوں میں سے قیدی تھا. افطار کا وقت ہونے والا ہے, وہ قیدی آتا ہے, اہل بیت کرام کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے, کہتا ہے میں ہوں قیدی, بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دو. دیکھیے, دشمن مصطفیٰ بھی تھا, دشمن اسلام بھی تھا, دشمن اہل بیت بھی تھا, مگر اہل بیت کرام کو مزاج کو جانتا تھا کہ جہاں سارے دروازے بند ہوتے ہیں تو رحمت کا دروازہ اہل بیت کرام کیا کھلا کرتا ہے. انتخاب بھی کیا تو کیسا کیا, اہل بیت کرام کے گھر کا انتخاب کیا. دروازے پہ آواز دی, میں قیدی ہوں, یعنی کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہوں, میں وہ تھا جو آپ لوگوں کا سر قلم کرنے کے لیے آیا تھا, میں وہ تھا جو تعلیم قرآن کو مٹانے کی نیت سے آیا تھا, میں وہ تھا جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا. آج آپ لوگوں کی قید میں ہو مگر بھوکا ہو, مجھے کھانا کھلا دو. حضرت فاطمہ زہرا ہیں, حضرت مولا کائنات ہیں, حضرت امام حسن ہیں, حضرت امام حسین ہیں, حضرت فضا ہیں. نہ مولا کائنات آگے بڑھ کے کہتے ہیں مردود, تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی, اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا, میں تجھے کھانا کھلاؤں گا, تو کافر تھا, میں تجھے کھانا کھلاؤں گا, جنگ کرنے کے لیے آیا تھا, میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. کچھ نہیں کرتے. مولا کائنات اپنے سامنے کی روٹی دے دیتے ہیں, فاطمہ زہرا اپنے سامنے کی روٹی دے دیتی ہیں, حسنین کریمین اپنے سامنے کی روٹی دے دیتے ہیں, حضرت فضا اپنے سامنے کی روٹی دے دیتے ہیں, اور پھر 5 حضرات پانی سے افطار کر لیتے ہیں. ایسی سخاوت کی مثال کہیں ملے گی؟ دوست تو دوست ہے, دشمنوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا ہے کہ کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملنے والی, اور اپنے اخلاق کے ذریعہ یہ حضرات لوگوں کو مسلمان کیا کرتے تھے. اپنے کردار کے ذریعہ, اپنے سیرت کے ذریعہ لوگوں کو حلقہ اسلام میں لایا کرتے تھے. حضرت مولا کائنات کا وہ واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ ایک موقع پر یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی. حضرت شیر خدا کے مقابل میں ایک یہودی آتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروردہ خاص حضرت مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب حضرت علی بن طالب علیہ السلام اس یہودی کو پچھاڑتے, سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں, تلوار کھینچ لی, قتل کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہودی حضرت مولا کائنات کے مبارک چہرے پہ تھوک دیتا ہے. سوچئے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آگ بگولا ہو جاتے, شعلہ جوالا بن جاتے, بوٹی بوٹی کاٹ ڈالتے. لیکن وہ شیر خدا تھے, بے لوثی کے شاکار تھے, حقانیت کے پیکر تھے, للہیت کا مجسمہ تھے, اللہ کے نبی کے خلوص ایثار کی مکمل تفسیر تھے. حضرت مولا کائنات
اس یہودی کے سینے سے اٹھتے ہیں, کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہودی ہکا بکا, وہ تو سوچ رہا تھا کہ میں نے تھوکا ہے تو اب بدلہ لیں گے, مگر یہ معاملہ دیکھ کر وہ پریشان ہوتا ہے, مضطرب ہوتا ہے, حیران ہے, سجر ہے, متعجب ہے, یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا کنارے کھڑے ہو گئے. یہودی نے کہا علی کیا معاملہ ہے, تم نے مجھے پچھاڑ دیا, تلوار لے کر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن جیسے ہی میں نے تمہارے چہرے پہ تھوکا ہے تم کنارے کیوں ہٹ گئے. حضرت مولا کائنات کیا پیارا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں گھر سے چلا تھا تو اسلام کی سربلندی کے لیے چلا تھا, خدا کی رضا کے لیے چلا تھا. میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا تو اسلام کی سربلندی کے لیے, خدا کی رضا کے لیے. مدینے کو چھوڑا تھا تو اسلام کی رضا کے لیے. میدان جنگ میں آیا تھا تو اسلام کی رضا کے لیے. تلوار اٹھائی تھی تو اسلام کی رضا کے لیے. تجھے پچھاڑا تھا تو اسلام کی اللہ کی رضا کے لیے. تیرے اوپر تلوار چلانا چاہتا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے. مگر جب تو نے میرے اوپر تھوکا ہے, ایسی عالم میں میں قتل تجھے کر ڈالتا تو یہ اپنی ذات کے انتقام کے لیے ہو جاتا, اور اسلام میں اپنی ذات کے انتقام کے لیے کسی لیے کی جائز نہیں ہے, اس لیے میں تیرے سامنے سے ہٹ گیا. یہودی جب یہ سنتا ہے بے قرار ہوتا ہے, اس کے دل میں ایمان کا نور اتر آتا ہے اور کہتا ہے جس اسلام کے ماننے والے اخلاق عالیہ کے ایسے پیکر ہو سکتے ہیں, یقیناً وہی دین سچا دین ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ. اسلام پھیلا ہے تو اہل بیت کرام کی مقدس سیرت کے ذریعہ پھیلا ہے, ان کے حسن سلوک کے ذریعہ پھیلا ہے. تو اے ہمارے بھائیوں, اے ہماری بہنوں, اہل بیت کرام کی سیرت کو اپناؤ. ہمارے مرد دیکھیں کہ حضرت امام حسن کا طریقہ کیا تھا, امام حسین کا طریقہ کیا تھا, شیر خدا کا طریقہ کیا تھا, محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا. ہمارے گھر کی خواتین دیکھیں کہ فاطمہ زہرا کا طریقہ کیا تھا. ان حضرات کی صورت پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہو جائے گا, ہمارا ماحول ایک پاکیزہ ماحول بن جائے گا. آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں. آج ہمارا نوجوان بہت زیادہ بے راہ ہو گیا ہے, اسلام سے دور, شریعت سے دور, قرآن سے دور, حدیث سے دور, اور پھر جب بیگانہ ہو جاتا ہے اسلام سے, ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے, تو یہی والدین, یہی ماں, یہی باپ کبھی مولانا صاحب کہہ جاتے ہیں, کبھی ملا کہہ جائیں گے, کبھی پنڈا کے جائیں گے. لڑکوا کہنا نہیں مانتا ہے, میرارو کے پھیر میں آ گوا ہے. لگے تھے کہ میراروا الو کا گوشت کیا دیا, بڑے ٹونا کرتا وہی میرا رگا ہے. تنک کو ہماری پتویا جو ہے ہمیں مانے تھی نہیں, لڑکوا جو کہے تھے وہی کا عمل کرے تھی, اور وہ جو کہے تھے لڑکوا پر عمل کرے تھے. ارے اللہ کی بندی, یہ کیا تو نے مزاج بنا لیا ہے. پنڈو کیا تم جاؤ, دسا سمیت کے گھاٹ پہ بیٹھنے والے جادو کرنے والوں کیا تم جاؤ. خواتین اسلام کا یہی کردار رہتا ہے. کیا معاملہ ہے, لگتا ہے تم نے اسلام کو بیچ دیا ہے, شریعت کو بیچ دیا ہے, پردے کو بیچ دیا ہے, سیرتوں کو بیچ دیا ہے. خواتین اسلام کو تو پردہ دار ہونا چاہیے, خواتین اسلام کو تو شریعت اسلامی کے سانچے میں ڈھالے رہنا چاہیے, خواتین اسلام کو تو توہمات سے دور ہونا چاہیے. مگر ہمارے گھر کی خواتین سب سے زیادہ توہمات سے گھری ہوئی, بس ہمیشہ ٹونا ٹٹکا کے چکر میں, اس مزار اس مزار, بوتل لے لیا جہاں جمعرات کا دن آیا, بس صبح سے شام تک یہاں اگربتی, وہاں اگربتی, یہاں مالا, وہاں مالا. ارے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مزارات پہ جانے سے منع کیا ہے, اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ زوارات القبور, جو عورتیں مزارات پہ جاتی ہیں اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی. آپ جاتے ہیں کہ فیض ملے گا قبروں پر, ان کی روح خوش ہو جائے گی تو ہمارا کام بن جائے گا. ارے جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت فرما دے اس کا بنا ہوا کام بگڑ جائے گا, کبھی بن نہیں سکتا کا. مزارات پہ جانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, اور پنڈوں کے جانے کے بارے میں تو آپ کو سوچنا نہیں چاہیے. یہ پنڈے, یہ جادوگر بہت سے کلمات کفریہ بھی کہہ دیتے ہیں, لکھ کر بھی آپ کو دے دیں گے, آپ اسے پی بھی رہی ہیں, گلے میں لٹکا بھی رہی ہیں, اس کا گنڈا بھی باندھ رہی ہے. اور اگر کلمات کفریہ ہے تو خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کفر کے عالم میں آپ کی موت ہو جائے, اسلام کے عالم میں موت نہیں ہوگی. سوچئے, ایک پنڈا نے آپ کو لکھ دیا کلمہ کفر ہے, کفر کی کوئی بات لکھ کے دے دی, آپ نے اس کا تعویذ بنا لیا, پہنی ہوئی ہے,
ایسے ہی عالم میں موت کا پروانہ آ گیا, آپ کے گلے میں وہ کلمہ کفر پڑا ہوا ہے, بازو پہ بندھا ہوا ہے, تو سوچئے کہ کیا ایمان کے عالم میں آپ کی موت ہونے والی ہے؟ خبردار خبردار خبردار, کسی پنڈے کے یہاں, کسی ملا کے یہاں آپ کو جانے کی قطعاً ضرورت ہے. ارے آپ کے گھر میں قرآن ہے, آپ کے گھر میں حدیث مصطفیٰ ہے, اسے پڑھیے. ڈر لگتا ہے, سورہ بقرہ پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, قرآن کی آیتیں پڑھیے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجئے, قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے. بچہ ڈرتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے, رسول کی دعائیں پڑھ لیجئے. انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ شیطان لگتا ہے. آج درگاہوں کا حال ہم دیکھتے ہیں, مزارات کا حال دیکھتے ہیں کہ جمعرات کے دن محلے کے جو آوارہ ترین لڑکے ہوتے ہیں وہ مزارات پہ آپ کو نظر آ جائیں گے. کس لیے جاتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں. اور جہاں خواتین کا نہیں جانا ہوتا ان درگاہوں پہ یہ محلے کے آوارہ لڑکے بھی نظر نہیں آتے. بچائیے اپنے گھر کی عورتوں کو, یہ ہمارے گھر کے بڑے لوگوں کا کام ہے. سختی کے ساتھ منع کر دیں عورتوں کو کہ خبردار مزارات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, فلاں پنڈے کے ساتھ, فلاں مولوی کے پاس, فلاں ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی اگر ہے تو آپ کے پاس قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, اسے پڑھیے, عمل کیجیے, انشاءاللہ پریشانی کا دور ختم ہو جائے گا. بی بی فاطمہ کی سیرت پہ عمل کیجیے, کیسی تربیت انہوں نے کی تھی, کیسا انداز انہوں نے اختیار کیا تھا. آج ہمارے گھروں کا عالم یہ ہے کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں بچوں کو دودھ پلائیں گی, بچہ سینے سے لپٹا ہوا ہے, دودھ پی رہا ہے, اور ہمارے گھر کی خواتین کی نگاہیں ٹی وی پر لگی ہوئی, نہایت فحش گانے, نہایت گندا ماحول, نہایت گندے مناظر وہ نگاہوں میں بسے ہوئے ہیں. بچہ دودھ پی رہا ہے, اس کا وہی مزاج بنتا چلا جا رہا ہے. ارے دیکھو کہ بی بی فاطمہ کیسے دودھ پلاتی تھی حسنین کریمین کو. جب حضرت بی بی فاطمہ حسنین کریمین کو دودھ پلایا کرتی تھی تو کبھی قرآن کی آیت زبان پاک میں ہوا کرتی تھی, کبھی حدیث مصطفیٰ ہوا کرتی تھی, کبھی لا الہ الا اللہ ہوا کرتا تھا, کبھی سبحان اللہ, کبھی اللہ اکبر, کبھی الحمدللہ. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, حدیث مصطفیٰ کی تلاوت ہو رہی ہے, ذکر الہی ہو رہا ہے. حسنین کریمین دودھ بھی نوش فرما رہے ہیں, تعلیم مصطفیٰ کو بھی نوش فرما رہے ہیں. جو بہترین خواتین بہترین سنت اور بہترین سیرت اور بہترین تربیت اور بہترین تعلیم کے سانچے میں اپنے بچوں کو ڈالتی ہے تو بچہ بڑا ہو کر قوم کے وقار کو بلند کرتا ہے. اور جو خواتین دودھ پلاتی ہیں مگر گندے مناظر, گندے خیالات, گندے فحش گانے ان کے ذہنوں میں بسے رہتے ہیں اور ایسے عالم میں بچوں کو تربیت بھی کرنا چاہتی ہے تو کبھی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی, اور یہی بچے بڑے ہو کر چور بن جاتے ہیں, اوباز بن جاتے ہیں, نکمے بن جاتے ہیں, ناکارہ بن جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ناکارگی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہی بچے بڑے ہو کر کبھی باپ کے اوپر ہاتھ چھوڑ لیتے ہیں, کبھی ماں کے اوپر ہاتھ چھوڑ لیتے ہیں, کبھی باپ کو گالی دے دیتے ہیں, کبھی ماں کو گالی دیتے ہیں. تب سر پکڑ کر ہمارے والدین بیٹھتے ہیں, بچہ بگڑ ہوا ہے. بگاڑا ہے کس نے؟ آپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ہماری خواتین کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو آل بیت کرام کی سنت و سیرت کو دیکھنا چاہیے. پاکیزگی میں ڈھلی ہوئی, قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھلی ہوئی, اسلامی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ان کی زندگی تھی. ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں, ان کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں, ان کے نام پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نظریں پیش کرتے ہیں, مسکینوں کو کھانے کھلاتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں. سب ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے, ان کے کردار کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے, ان کے اخلاق کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے. خاص طور سے ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے خواتین اسلام پر, ان بچیوں پر, ان خواتین پر, ان عورتوں پر, ان بیگمات پر, ان کنیزان فاطمہ پر. اس لیے کہ اگر یہ سدھر جائیں گے تو انشاءاللہ پورا ماحول سدھر جائے گا. ان کی آغوش اور ان کی گود بچوں کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اور سب سے زیادہ تعلیم گاہ ہوا کرتی ہے. ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں, صحیح تربیت دیں, اسلامی شعور عطا کریں, قرآن و حدیث کی تعلیم انہیں دیتے رہیں, بتلاتے رہیں کہ طریقہ کیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ, پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ, ماحول سنوارنے کا طریقہ, بچوں کی تربیت کا طریقہ, اللہ کی عبادت کا طریقہ, نماز پڑھنے کا طریقہ, روزہ رکھنے کا طریقہ, یہاں تک کہ اسلامی طریقے سے کھانے پینے کا طریقہ ہم بتلاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر قوم کے وقار کو بلند کریں گے, قوم کی عزت و آبرو بلند کریں گے. لیکن اگر ہم نے اسی طرح سرد مہری کا انداز اختیار کیا تو
جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہمیں رونا آئے گا اور شرم محسوس ہوگی انہیں دیکھ کر کہ یہ خاندان کا بھی نام مٹا رہے ہیں, قوم کا بھی نام مٹا رہے ہیں, ہمارے اخلاق کا بھی نام مٹا رہے ہیں. پھر وہی ہوگا کہ جگہ جگہ مارے جائیں گے, جگہ جگہ کاٹے جائیں گے, جگہ جگہ ظلم ہوگا, ہماری خاندان کی عورتوں کی بے آبروئی بھی ہوتی رہے گی, ہمارے تجارتوں پر, ہمارے کاروبار پر, ہمارے گھر پر, ہمارے بدن پر, ہماری جان مال عزت آبرو سب پر حملہ ہوتا رہے گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے مگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی سنوانی نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ ہم اپنے کردار کو نہیں سنواریں گے, اخلاق کو نہیں سنواریں گے, معاشرے کو نہیں سنواریں گے. ضرورت یہ ہے کہ معاشرہ سنوارے, اخلاق کو سنوارے, سماج کو سنوارے, ماحول کو سنوارے. انشاءاللہ